بسم اللہ با حرف جر ہے، اسمی مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ ہے۔ با حرف جر متعلق ہے اقرؤ یا اشرعو کے، کہ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں یا اللہ کے نام سے پڑھتی ہوں۔ اسم نام اللہ، اللہ کا ذاتی نام، اللہ معبود حقیقی کا ذاتی علم یعنی ذاتی نام ہے، ذاتی نام ہے۔ جو اللہ کے نام کو اس طرح لے کہ اس کے دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہو تو یہ اللہ کہنا اس کے لیے اسم اعظم بن جائے۔ الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحم فرمانے والا، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ ان کا ماخذ رحمت ہے، اور رحمت الہی سے مراد اللہ کا وہ انعام و اکرام ہے جس سے وہ اپنی مخلوق کو سرفراز فرماتا ہے۔ یہ جو انسانی وجود ہے، زندگی، علم و حکمت، قوت، عزت، عمل صالح کی توفیق، سب اس کی رحمت کے مظاہر ہیں۔ یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ بغیر کسی استحقاق کے انسان کو اس کی نافرمانیوں اور ناشکریوں کے باوجود اللہ رب العزت نے انعام و اکرام سے نوازا ہے۔ اس کی صفت رحمانیت اور صفت رحیمیت، سب سے پہلے اس نے قرآن میں جس صفت کا ذکر کیا وہ صفت رحمانیت اور رحیمیت ہے، تاکہ بندے اور رب کے درمیان تعلق رحمت و محبت پر ہو، اور انسان اپنے آپ کو دیکھ لے اور اسے پتہ چل جائے کہ اس کا رب العزت، اس کے رب کی رحمت وسیع ہے اور دامن کائنات کے ذرے ذرے کو اپنی آغوش لطف و کرم میں لیے ہوئے ہے، اور اس کی رحمت کا بادل ہر وقت برستا ہے۔ اس لیے ماننے والوں کو بھی نہ ماننے والوں کو بھی سب کو اپنی ان نعمت عامہ جو عام نعمتیں ہیں وہ عطا فرماتا ہے۔ کسی نافرمان سے بھی اپنی کسی نعمت کو نہیں روکتا، چنانچہ دھوپ، بارش، ہوا، پانی سے ہر شخص لطف اندوز ہوتا ہے۔ ہاں، رحیمیت کی جلوہ گری کا اظہار قیامت میں ہوگا، جب اپنے ماننے والوں کو جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ وہی 7 آیات، سورۃ الفاتحہ مکی ہے اور اس میں 7 آیتیں ہیں۔ الحمد سب تعریفیں، سب خوبیاں، للہ اللہ کو، رب العالمین مالک سارے جہان والوں کا۔ الحمد سب خوبیاں، للہ اللہ کو، سب خوبیاں اللہ کو، ہر خوبی اور کمال جس کا ظہور اختیار اور ارادے سے ہو، اس کی تعریف و ثنا کرنے کو عربی میں حمد کہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا الحمدللہ، سب خوبیاں اللہ کو، رب العالمین، رب ہے سارے جہان والوں کا۔ رب مصدر ہے، اس کا معنی ہے رب یربی تربیت، یعنی کسی کو اس کی فطری صلاحیت کے مطابق آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانا۔ چنانچہ انسان کو اللہ نے کس طرح مرتبہ کمال تک پہنچایا کہ ایک نطفے سے آغاز فرمایا، پھر جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر انسانی وجود، پھر 9 ماں کے پیٹ میں نشو و نما، اس کے بعد دنیا میں آنا، پھر پہلے غذا دودھ، اس کے بعد آہستہ آہستہ جب دانت نکل جائیں تو پھر دوسری غذاؤں کی طرف منتقل ہونا، اور اس کے بعد
جوانی کو پہنچنا اور اپنی بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ اور قوت کے ساتھ زندگی کا حظ اٹھانا اور پھر ضعف اور ناتوانی کی طرف جانا۔ ربا یربی تربیت، اسی طرح علم عطا فرماتا ہے، ایک ساتھ سب علم نہیں دے دیتا، بلکہ آہستہ آہستہ بندہ علم حاصل کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر اس میں پختہ ہو جاتا ہے۔ الحمد سب خوبیاں للہ اللہ کو، رب العالمین مالک سارے جہان والوں کا، ہر ایک کو تربیت مرتبہ کمال تک آہستہ آہستہ پہنچاتا ہے۔ سارے جہان والوں کا، عالمین عالم کی جمع ہے، علم کہتے ہیں علامت اور نشانی کو، کیونکہ یہ اپنے پیدا کرنے والے کا پتہ دیتی ہے، اسی لیے اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ عالم ایک نہیں، جہان بہت سارے ہیں اور سب کا رب اللہ ہے۔ الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحم فرمانے والا، بہت مہربان، سب کو نعمتیں دیتا ہے، اور رحم فرمانے والا اپنی محبت کا لطف اسی کو دیتا ہے جس پر انعام فرماتا ہے یا جو فرما بردار ہوتا ہے۔ مالک مالک ہے، یوم الدین روز جزا کا۔ مالک وہ ہستی ہے، المتصرف فی الاعیان المملوکۃ کیف شاء، وہ ہستی جو اپنے ملک میں جو چاہے کرے، لہذا وہ رب العزت جو مالک و مختار ہے، ہر چیز جن و انس بھی سب اس کی ملکیت ہے، جیسا چاہے جس سے معاملہ فرمائے۔ اگر مجرم کو سزا دینا چاہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر بخشنا چاہے تو کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ مالک یوم الدین روزی جزا کا، دین کا معنی ہے حساب اور جزا، تو چونکہ قیامت کے دن اپنے اعمال پر انسان کو پتہ چلے گا کہ اس نے ثواب کمایا یا عذاب کا حقدار ہوا، لہذا مالک یوم الدین، اس دن اس کی ملکیت کو ہر شخص مان لے گا، اور سب کی اکڑی ہوئی گردنیں جھک جائیں گی، اور سب مان لیں گے کہ حقیقی فرما روا مالک و مولا وہی ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی حد درجہ عاجزی اور انکساری، کسی کو اپنا معبود سمجھ کر اس کے سامنے انتہائی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ لیکن کب؟ جب اس کو اپنا معبود جان کر کیا جائے، ورنہ صرف تعظیم ہوتا ہے۔ جو کسی کو بڑا جان کر اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا جاتا ہے وہ تعظیم کا درجہ ہے، اور کسی کو معبود سمجھ کر اظہار عاجزی کرنا عبادت ہوتا ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور معبود جان کر، جس طرح معبود جان کر صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اسی طرح مالک حقیقی اور کارساز حقیقی معبود جان کر صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ معبود جان کر، اگر کسی کو معبود نہ جانا اور اس سے مدد چاہی تو وہ تو پھر دنیا عالم اسباب ہے، اس میں ہے ہی ایک دوسرے کی مدد سے سب کچھ وابستہ، کہ ماں باپ کی مدد سے دنیا میں آتے ہیں، صحبت استاد کی مدد سے حصول علم کرتے ہیں، اور اسی طرح اپنے طبیب کی مدد سے شفا پاتے ہیں۔ تو یہاں ایاک نستعین، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اس سے مراد یہ کہ معبود جان کر، کارساز حقیقی جان کر، مالک حقیقی جان کر تیرے ہی سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ورنہ بندوں کی مدد کرنے کا بھی
حکم دیا گیا ہے اور اس پر بھی اجر کا وعدہ سنایا گیا ہے۔ اہدنا ہم کو چلا الصراط راستہ المستقیم سیدھا۔ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ اہدنا ہم کو چلا الصراط راستہ المستقیم سیدھا، سیدھا راستہ چلا، ہدایت کا راستہ چلا۔ ہدایت کا معنی ہے لطف و عنایت سے کسی کو منزل مقصود تک پہنچانا، لطف و عنایت سے کسی کو منزل مقصود تک پہنچانا۔ الہدایت دلالۃ بلطف، تو اللہ رب العزت کی عظمت و کبریائی کے بعد، اس کے انعام کے بعد، اپنی عبودیت اور ناتوانی کا اعلان کرنے کے بعد اب انسان اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلا کر عرض کر رہا ہے، مولا مجھے سیدھے راستے پر چلا اور ثابت قدمی سے چلنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی رضا عطا فرما۔ اہدنا ہم کو چلا الصراط راستہ المستقیم سیدھا۔ اب صرف اتنا ہی کہہ کر نہیں چھوڑ دیا گیا کہ صرف سیدھا راستہ مانگ، بلکہ اس سیدھے راستے کی وضاحت کر دی گئی۔ کون سا ہے سیدھا راستہ؟ صراط راستہ الذین ان کا انعمت تو نے انعام کیا علیہم جن پر۔ اس کا مطلب ہے کہ تو ادھر ادھر ٹھوکریں نہ کھا، بلکہ ان ہدایت یافتہ اور انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چل کہ جن کو اللہ رب العزت نے جن پر انعام فرمایا۔ وہ کون ہے؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ میرا انعام نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین پر ہے۔ لہذا ان نفوس قدسیہ کے جو نقوش پا ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، انہی کے راستے پر چلا جائے تو سیدھا راستہ ہوگا۔ اور ان کی راہوں پہ چلنے کے لیے ظاہر ہے کہ ان کے دامن کرم سے وابستہ ہوا جائے، ان کے قدموں پر اپنا سر جھکایا جائے، ان سے محبت کی جائے، تبھی ان کی راہوں پہ چلنا نصیب ہوگا۔ صراط راستہ الذین ان کا انعمت علیہم جن پر تو نے انعام فرمایا، غیری نہ کہ المغضوبی غضب ہوا، علیہم جن پر، والضالین اور نہ ہی بہکے ہوئوں کا۔ ہمیشہ قرآن راہ حق کی اس طرح نشاندہی کرتا ہے کہ جو بھی اس کا اپوزٹ ہو اس کو ضرور بیان کرتا ہے۔ لہٰذا جہاں ایک طرف بتایا گیا کہ انعام یافتہ لوگوں پر، انعام یافتہ لوگوں کی راہوں پر چلا جائے، وہیں یہ بھی بتایا گیا کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے ان کے راستوں پر چلنے سے بچا جائے۔ اور جمہور علماء کے نزدیک مغضوب سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ لہذا ان کے اپوزٹ یعنی انعام یافتہ لوگوں کے اپوزٹ راستوں پر جو چلنا ہے اس سے بچے گا، تبھی راہ حق کی صحیح پہچان کرے گا۔ اس لیے یہ بتا دیا گیا کہ اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالی ہمیں گمراہوں اور جن پر اللہ کا غضب ہوا ان کے راستے سے بچائے۔ جب انسان سورہ فاتحہ پڑھے تو سنت یہ ہے کہ آمین کہے۔ آمین کا معنی ہے استجب، یعنی اے مولا کریم جو دعا میں نے کی ہے اسے قبول فرما۔ آمین، آپ بھی کہہ دیجئے آمین۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے، ہمیں حق پر چلائے اور انعام یافتہ لوگوں سے محبت عطا فرمائے اور انہی کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائے، ہمیں ان لوگوں کے
راستے سے بچائے جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے اور جن سے اللہ نے اظہار ناراضگی فرمایا۔ یا رب العزت، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے اس دورہ قرآن کو جو تیرے نام سے شروع کیا اور سورہ فاتحہ سے جس کا آغاز کیا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس پر ہم سب کو استقامت عطا فرما۔ اے اللہ، اپنا خاص لطف و کرم فرما، اپنا خاص فضل فرما۔ اللہ، ہمیں بھی انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرما اور بچا ہمیں گمراہیوں سے، اور بچا ہمیں گمراہوں کی صحبت سے، اور اللہ بچا ہمیں اپنے غضب سے، اور اے رب العزت بچا ہمیں ان لوگوں کی صحبت سے جن پر تیرا غضب ہوا۔ اللہ اللہ، تو ہم پر اپنا خاص انعام فرما، خاص لطف و کرم فرما، اپنے انعام یافتہ بندوں کی محبت عطا فرما، انہی میں ہمیں شامل فرما اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔